بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد۔ تو یہ کتاب طالب علم کے لیے 40 حدیث ہے جو کہ شیخ ابو سلیمان المختار بن عربی وفقہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب جو حدیث نقل کرتے ہیں چوتھی حدیث، جس کے راوی قیس بن کثیر رحمہ اللہ ہیں، کہتے ہیں قدم رجل من المدینہ علی ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، کہ ایک بندہ مدینے سے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ مدینے سے ابو درداء رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے پاس آیا۔ وہ ابی دمشق، اور وہ دمشق میں تھے، یعنی تقریباً یہ سفر 20 سے 25 دن کا سفر ہوتا تھا۔ اس وقت میں اگر کوئی انسان مدینے سے دمشق جانا چاہے تو تقریباً 20-25 دن یا اس سے زیادہ لگ جاتے تھے۔ تو 20 سے 25 دن بندہ سفر کر کے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، تو پوچھتے ہیں اس سے ما اقدمک یا اخی، کس وجہ سے آئے ہو اے میرے بھائی؟ تو کہتے ہیں حدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث جس کے بارے میں ہم کو معلوم چلا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو ڈائریکٹ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں۔ قال اما جئت لحاجہ، پوچھتے ہیں کہ تم اور کوئی حاجت کے لیے نہیں آئے؟ کہتا ہے نہیں، لا۔ تو پوچھتے ہیں اما قدمت لتجارہ، کیا تم تجارت کرنے دمشق میں نہیں آئے؟ کہتے ہیں نہیں۔ ما جئت، وہ کہتے ہیں ما جئت الا فی طلب ھذا الحدیث، کیا تم صرف اسی حدیث کے لیے ہی آئے ہو؟ یہی حدیث سننے کے لیے آئے ہو صرف؟ مدینے سے دمشق یعنی 20-25 دن سفر کر کے صرف یہی حدیث سننے کے لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو کہتے فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو سنو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ طالب علم کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ اس کو کیا ہے دکھا دیتے ہیں، یا دوسری روایت میں ہے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کون؟ جو طلب علم کے لیے ہے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ بندہ نکلا ہو۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے لوگ جو ہے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس طالب علم کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظاہری معنی ہی ہے، یعنی صحیح میں کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بلکہ کیا ہے اس کا معنی، اس کی جو ہے عزت کرتے ہیں فرشتے لوگ، اس کی حفاظت کرتے ہیں فرشتے لوگ، یہاں تک کہ اس کو کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ لوگ اس کو بچاتے ہیں۔
وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، اور عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اس عالم کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، جو آسمان میں مخلوقات ہیں اور جو زمین میں مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ پانی میں جو مچھلی ہے وہ بھی۔ تعجب کی بات ہے، پانی میں مچھلی کا کیا ذکر کرنے کا ضرورت پڑا؟ یہ اس وجہ سے کہ جہاں انسان سانس لینے سے کیا ہے ڈرتا ہے، سانس لینا اس کے لیے بہت مشکل ہے پانی میں، کہتے اسی پانی میں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اپنے بندے کی، اس کے بندے کے لیے جو ہے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت، چاند کا مقام سارے تاروں پر ہے، یعنی کیسے وہ جو ہے بڑا اور کیا ہے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور سارے تارے چھوٹے 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 ویسے ہی۔ اور کہتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء جو ہے وہ کیا ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، اور کیا ہے انبیاء لوگ درہم اور دینار وراثت میں نہیں دیتے، جائیداد مال وراثت میں نہیں دیتے، بلکہ وہ لوگ جو وراثت میں دیتے ہیں وہ علم دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فمن اخذها اخذ بحد وافر، تو کیا ہے جو بندہ وہ لیتا ہے، جو بندہ لینا چاہتا ہے اس علم کو تو اچھے سے لے، اچھے سے لے، مکمل لے، بالکل جو ہے تیار ہو کر کے، ایسا نہ ہو کہ علم لینے کے لیے گیا لیکن پورا نہیں لے سکا، جو علم مل رہا تھا پورا لینے کے لیے کوشش کرے، پورا جو ہے اپنی طاقت لگا دے، پورا جو ہے انسان اپنے فوکس اور توجہ سے، ایسا نہیں کہ علم اس سے چھوٹ جائے۔ یہی حدیث جو ہے امام ابو داؤد الترمذی رحمہم اللہ نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث میں اس کی شرح جو ہے حافظ ابن رجب اپنی ایک کتاب لکھے ہے اسی کی شرح میں، انشاءاللہ کبھی ہوگا تو اس کو پڑھایا جائے گا۔ یہی واللہ اعلم۔